بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے خبر یہ سامنے آئی ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ بے نظیر بھٹو کی قبر پہ گئی ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کی قبر پہ، اور انہوں نے وہاں پہ فاتحہ خوانی کی ہے۔ اور فاتحہ خوانی ان کا مطلب فاتحہ خوانی کے لیے جانا، اور پھر کل رات والی جو ان کی تقریر تھی سٹیج کے اوپر، وہ یہ دونوں چیزیں اور ان کے جو جیسچر ہیں ایک نئی ایمرجنگ پولیٹیکل پرسنالٹی کے طور پر، ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کے طور پر ان کے جو جیسچر ہیں وہ آپ یوں سمجھیں کہ ان سے پاکستان کا ایک خاص طبقہ خاص کر پریشان ہے۔ بے نظیر بھٹو، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے بعد پاکستان میں اس وقت اگر ہم عملاً کہیں، ویسے تو پھر وہ دل پہ کئی لوگوں کے ہاتھ پڑتا ہے جب یہ والی بات کی جائے، بہت سے لوگوں کو برا لگے گا۔ اس وقت کوئی ایسی پولیٹیکل پرسنالٹی نہیں ہے جس کو ہم بے نظیر بھٹو کی طرح چاروں صوبوں کی زنجیر کہیں۔ بے نظیر بھٹو تھی پنجاب میں، ان کی نمائندگی تھی، بے نظیر بھٹو تھیں تو آزاد کشمیر سے گلگت بلتستان، کے پی میں اور مطلب سندھ میں تو تھا ہی، اور یہ مطلب یہ کہ تاثر ان کے جانے تک قائم تھا، یہ والا تاثر جو تھا۔ اب اس کے جواب میں جو ہیں عاشقانے عمران خان صاحب، وہ کہیں گے کہ عمران خان بھی تو چاروں صوبوں کی زنجیر ہے، ہر صوبے میں ان کی نمائندگی ہے، یہ کیا کہتے ہیں جی پنجاب میں ان کی حکومت ہے، اچھا کے پی کے میں ان کی دوسرے سال سے حکومت ہے، ویری گڈ، آزاد کشمیر میں بھی ان کی نمائندگی ہے، اچھا جی پھر وہ کہیں گے جی سندھ میں دیکھیں کراچی میں کتنے وہ ووٹ لے کے آئے ہیں۔ کراچی والی سے ہم شروع کرتے ہیں کہ کراچی میں ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے سال پہلے ان کو ایک بہت بڑے افسر نے کہا تھا کہ ہم افورڈ نہیں کرتے کراچی پیپلز پارٹی کے پاس چلا جائے، تو کراچی تو جن کو دینا ہوتا ہے ان کے پاس ہوتا ہے کراچی۔ اور دوسرا یہ کہ آپ یہ معافی چاہتا ہوں فون آ گیا تھا، اور دوسرا یہ کہ پنجاب میں جس طرح کر کے عمران خان کی پارٹی کو کھڑا کیا گیا ہے کہ جی کہ وہ جنوبی محاذ صوبہ سے لے کے پھر جناب چودھری شجاعت کے گلے شکوے کہ چودھری شجاعت کی بنی بنائی پارٹی، وہ بھی چودھری شجاعت اور مسلم لیگ کاف کے اندر تو اتنے بس والی بات نہیں تھی نا جی کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی پرویز مشرف کے ہوتے ہوئے یا ان کی غیر موجودگی میں کھڑی کر دیتے۔ وہ تو حسین مہندی صاحب اور جنرل احتشام ضمیر صاحب، یہ ان کی مہربانیاں تھیں کہ انہوں نے ان کو ایک پارٹی بنا کے دے دی کیونکہ پرویز مشرف صاحب کو چاہیے تھی۔ اور کل اپنی تقریر میں آصف علی زرداری نے کہا کہ اور خوب کہا کہ جی کہ پرویز مشرف نے بھی ایک پارٹی بنائی تھی، آپ نے بھی ایک پارٹی بنائی ہے، یہ بھی نہیں رہے گی جس طرح وہ نہیں رہی۔ تو یہ جو پی ٹی آئی کی موجودہ حیت ہے اور اس کی جو اس کا جو شکل ہے، یہ تو کسی کے مرہون منت ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں ان سے جن کو یہ میری بات ظاہر ہے کہ بہت بری لگے گی۔ عمران خان صاحب کے جو شدائی ہیں اور انواع شدائی ہیں جو ان کے کتوں کو بھی پپیاں جپیاں کرنے سے باز نہیں آتے اور دوسروں کے لیے تانا دیتے ہیں کہ جناب کہ یہ مرسی سیاست کے ہیں، یہ جناب وہ شاہ کا بیٹا شاہ جو ہے اس کے وفادار ہیں، اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو جو کل کی اپیرنس تھی، ہم اس بات پہ آتے ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ کی، اور جو ان کی تقریر تھی، پھر جو آج انہوں نے وہ مزار پہ جا کے حاضری دی، پھر بھٹو کی لیگیسی کو، بے نظیر بھٹو کو جس طرح انہوں نے ایڈمائر کیا۔ مسلم لیگ نون کا کوئی بھی لیڈر ہوتا، شہباز شریف صاحب کے بس کی بات نہیں تھی کہ یہ والا کام کرتے۔ اچھا اب جو ہیں بہت سے لوگ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ تو جو ہے نون لیگ کو ختم کرنے کی ایک مریم ختم کر رہی ہے بیسکلی۔ اچھا یہ وہ جو ہے نا 5-7 کا جو ٹولہ ہے پارٹی کے اندر، جس کی جس کے وہ ڈائلنگ لسٹ نکالیں تو پنڈی کے بڑے نمبر پڑے ہوتے ہیں اس میں، رانا تنویر صاحب سے لے کے خواجہ آصف صاحب تک، اس طرح کے جو لوگ ہیں، اور ان کو بغض ہے بیسیکلی پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ وہ ہونا بھی چاہیے، ایک علیحدہ سے پارٹی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح جو ہیں اعتزاز احسن کو ایک بغض ہے نواز شریف کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ، اور وہ یہ بات کہیں گے جس طرح وہ الزام لگاتے ہیں کہ یار یہ جو سیاست کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے کے جو موجودہ چیئرمین ہیں، یہ پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اگر یہ سیاست کریں گے نون لیگ کے ساتھ مل کے تو پھر کل کو یہ الیکشن کن کے خلاف لڑیں گے، اور یہ اپنے ہاتھ سے مریم کو وزیر اعظم بنا رہے ہیں، اس طرح کی وہ بات کرتے ہیں۔ ادھر سے جب مریم نے سندھ میں جو جیسچر دیے ان کی پارٹی کے اندر، اس طرح کے لوگ کہیں گے کہ جی کہ یہ تو نون لیگ کو توڑنے کی کوشش ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست اور جو مریم نواز کی یا مسلم لیگ نون کی سیاست ہے،
یہ دو اس وقت نوجوان ہیں، ان کے ہاتھ میں ہے، اور یہ اگر اپنے دل کی قدورتیں، سیاسی مخاصمتیں مٹا کے ایک وقت کے لیے، اور جو پاکستان کا اصل مسئلہ ہے وہ ہے سول ملٹری ریلیشن شپ، اگر یہ اس کو کسی یہ سول ملٹری ریلیشن کا اونٹ کسی کروٹ پہ بٹھانا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کی کروٹ پہ بٹھانا چاہتے ہیں، تو پھر سب سے زیادہ تکلیف ان کو ہوگی جو سول ملٹری ریلیشن میں سول کا نام ہی خارج کرنا چاہتے ہیں، یا ان کو پسند ہی نہیں آتا کہ سول کا بھی کہیں پہ کوئی ذکر ہو، کوئی نام ہو۔ اور ان میں ظاہر ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی آپ کو مطلب کہ اس کے لیے آپ کو پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تھیسس لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک ٹویٹ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر اس ٹویٹ پہ بات کر لیتے ہیں۔ یہ ٹویٹ ہے جناب فواد چوئی صاحب کا۔ فواد چوئی صاحب فرماتے ہیں، پاکستان کی آدھی آبادی پنجابی ہے، پی ڈی ایم کا سٹیج پنجاب دشمن پارٹیوں کی آماجگاہ ہے، نام نہاد نیشنلسٹ اربوں روپیہ ڈکار کے اپنے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے پنجاب کو گالی دیتے ہیں۔ 10 سالوں سے بلوچستان کو اوسطاً 400 ارب روپیہ ہر سال ٹرانسفر ہوتا ہے، 1 کروڑ کی آبادی ہے، یہ پیسہ کہاں گیا؟ اب جو ملازمین کے ملازمین ہیں وہ تو اس چولی اٹھا کے تو جناب وہ کر رہے ہیں، چولی جو ٹائپ ہوتے ہیں نا وہ والے، واہ 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 سبحان اللہ، کیا فرما دیا، کیا عطا کر دیا، کرامت کرامت۔ تو لیکن سوال یہ ہے کہ کس پنجاب کو گالی دے رہے ہیں؟ مطلب میں پنجابی ہوں اور میں کم از کم وہ جو ہے شجرا چھپیا ہوا ہے، ہم 1100 سال سے میں پنجابی ہوں۔ 1100 سال کوئی چھوٹا اگر کسی کو عرصہ لگتا ہے تو پھر وہ اپنا ذرا شجرا لے آئے۔ بات صرف یہ ہے کہ پنجاب کا اگر تو آپ کا ذکر ہے کہ کل پنجاب کو کیا گالی پڑی اس سٹیج سے، پہلا سوال تو یہ ہے۔ کیا یہ کہنا کہ جناب کہ یہاں کے وزراء یا سیاستدانوں کو پھانسیاں لگنا صرف سیاستدانوں کے مقدر میں لکھا ہے؟ یہ مریم نے کہا تھا۔ کیا کرپشن صرف وہ ہوتی ہے جو سیاستدان کرے؟ عاصم سلیم باجوہ صاحب اگر کرپشن کریں تو وہ بات کوئی کرے تو غداری ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ جو کوئی دستور توڑ دے اور کیا اس کو آپ سلوٹ کریں گے؟ اس طرح کی انہوں نے بات کی تھی نا۔ تو یہ سارے سوال جو تھے یہ پنجاب کے خلاف تو نہیں تھے، ہاں پنجاب کے اس حصے پر کے خلاف آپ کہہ سکتے ہیں جو حصہ اسٹیبلشمنٹ پر مشتمل ہے، اور وہ تھوڑے سے ہیں۔ آپ مطلب پنجاب کی اگر آبادی جو کروڑوں میں ہے، یہ لاکھوں میں نہیں بنتے لوگ، یہ جو اس وقت پاکستان جو سمجھ رہے ہیں کہ جی کہ پنجاب نو گالی پہ رہی، بھائی پنجاب کو گالی نہیں پڑ رہی۔ پنجاب کے 2 حصے ہیں، ایک پنجاب کا حصہ ہے عوام کا جو پولیٹیکل ایک سوچ رکھتا ہے، اور دوسرا حصہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کا کہہ لیں کہ کیونکہ بڑا حصہ یہ پنجاب سے نکلا ہوا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کی ہر کارگزاری کا جو بینیفیشری ہے، ایک نیچرل بینیفیشری ہے، وہ تو پنجاب ہے۔ پنجاب اگر اتنی دیر سے نہیں بولا تو اس کے پیچھے یہ تھا کہ پائن دیہڑیاں لگ رہی ہیں نا، پنجاب کو سارا کچھ مل رہا تھا۔ اب جب آپ کو سارا کچھ مل رہا ہو، آپ کے گھر میں فاقہ نہ ہو، میں میجارٹی کی بات کر رہا ہوں، مینارٹی کی نہیں کر رہا، پنجاب باقی صوبوں سے خوشحال صوبہ ہے، اور اس نے بینیفٹس اٹھائے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے، اور وہ یہ بینیفٹس یہ نہیں ہے کہ کوئی سازش کے تحت اٹھائے ہیں، یہ بینیفٹس جو ہیں یہ نیچرل ملتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ دیہڑی لگا رہا ہوں روز کی، تو اس کا فائدہ میرے بیوی بچوں کے بعد، میرے خاندان کے بعد جو ہے وہ میرے ہمسایوں کو، دوستوں کو ہی پہنچے گا نا یار، سمپل سا، یا میرے رشتہ داروں کو پہنچے گا، اور بادل نخواستہ پہنچے گا، ایویں ہی پہنچے گا، میرے نہ چاہتے ہوئے ہی پہنچے گا۔ تو اتنا سا معاملہ ہے۔ پنجاب نے پہلی دفعہ پرابلم کیا ہو رہی ہے؟ پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ اب پہلی دفعہ یہ ہے کہ وہ جو سٹیج پی ڈی ایم کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے باتیں ہو رہی ہیں، ان میں اس وقت ایک پنجابی لیڈر جو ہے، ایک وہ جس کا ووٹ بینک ہے پنجاب میں، وہ کھڑا ہو کے وہ باتیں کر رہا ہے جو 70 سال سے سندھی کرتے آئے ہیں، جو 70 سال سے بلوچ کرتے آئے ہیں، اور باقی ہمارے پختون بھائی کرتے آئے ہیں۔ بنگالی کیا کرتے تھے، ہمیں سمجھ نہیں آئی تب، تو آدھا ملک ہم نے گوا لیا۔ اب پنجاب یہ چاہتا ہے کہ باقی ملک قائم رہے، آدھا تو چلا گیا ہے، باقی قائم رہے۔ یہ پنجابیوں کو پہلی دفعہ سمجھ آئی ہے۔ اور اگر پنجابی، اب تکلیف کیا ہے؟ تکلیف یہ ہے فواد چودھری اینڈ کمپنی کو یا ان جیسے لوگوں کو کہ یار کہ جو باتیں وہ کیا کرتے تھے وہ مریم کر رہی ہے کھڑی ہو کے، اور مریم کی بات پہ لبیک کہہ رہے ہیں پنجاب کے لوگ، لاہور کے لوگ اور ادھر ادھر کے لوگ پنجابی۔ اور میرا خیال ہے کہ پنجاب میں پہلی دفعہ ایک توانا آواز جو ہے وہ اٹھ رہی ہے
پاکستان کے نظام کے خلاف. 70 سالہ جو نظام ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو تبدیل ہونا چاہیے. تو اس میں کون سی قیامت آ گئی ہے؟ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی کہ بلوچستان کا پیسہ، بھائی جان بلوچستان کو اگر آپ 400 روپیہ دیتے ہیں تو کسی کے باپ کے اوپر احسان نہیں کرتے آپ، نہ کسی کے ماں کے جہیز سے آیا ہوا یہ پیسہ ہے جو ان کو جا رہا ہے. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. پہلا جو سوال ہے بطور وفاق کے، وہ آپ کو دینا پڑے گا کہ وہاں سے وفاق لے کتنے رہا ہے. اور کل جو وہاں پہ بات ہوئی کہ اور تو کوئی بول ہی نہیں رہا کہ جو وفاق صوبوں کے پیسے کھا رہا ہے. اصل لڑائی یہ ہے، اصل لڑائی پیسے کی ہے، اصل لڑائی وسائل کی ہے. تو یہ جو کہنا کہ جی کہ پنجاب کو گالی پڑ رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، یہ پنجاب نے کبھی اس طرح کی جو تعصب والی سیاست ہے نہ اس پہ کبھی کان دھرے ہیں، نہ کبھی اس طرح کے والوں کو کبھی ووٹ دیا ہے. پنجاب پاکستان کی بات کرتا ہے. آج بھی پنجاب جب کہتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو، یا یہ چلیں یہ لوگوں کو بری لگے گی بات کہ جی کہ یہ خاص ایک سیاسی جماعت کا نعرہ ہے، میں کہتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا جو مطالبہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں صرف سیاستدانوں کا ہی کردار ہے، پاکستان کی ریاست کے اوپر پاکستان کے عوام کا حق ہے، اور پاکستان کے عوام ہی اس کی پالیسیاں بنائیں گے، اور پاکستان کے عوام ہی اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے اس ملک کو چلائیں گے. تو یہ کون سی بری بات ہے؟ یہ کون سی غداری ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ ہے اصل تکلیف. اور پھر جب یہ پالیسیاں یہ ہے وہ ہے تو وہ تو وسائل کی بات ہے نا. پالیسیاں کیوں بنتی ہیں؟ ملک کیوں قائم رہتے ہیں؟ ملک کیوں بنائے جاتے ہیں؟ ملک کیوں چلائے جاتے ہیں؟ تاکہ جو وسائل ہیں ان پر تمام انسانوں کا اسی طرح ہی حق ہو جس طرح کہ کسی زبردست کا ہوتا ہے. تو صورتحال صرف اتنی ہے کہ اس وقت جو پالیٹکس پی ڈی ایم لے کے چل رہی ہے اور اس کا حصہ بن گیا ہے پنجاب کا ایک بہت بڑا سیاسی طبقہ، اور وہ ہضم نہیں ہو رہا، اور فواد چوہی صاحب اینڈ کمپنی کو بالکل ہضم نہیں ہو رہا. تو لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو ہوگا، یہ آج نہیں، یہ تو کل تو ہونا ہے، اور یہ پاکستان کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے. اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. اگر فواد چوہی صاحب کو میری کوئی بات بری لگی ہے تو اس پہ بات ہو سکتی ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.